اپنا تعلق پریس کلب کے ساتھ اس سے زیادہ بڑھانا چاہتا ہوں، بلکہ نہ صرف میں اپنا تعلق بلکہ سفیر پاکستان جو میڈرڈ میں ہیں ان کا تعلق بھی میں پریس کلب کے ساتھ زیادہ قریبی قائم کروانے میں ایک کردار ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پریس کلب جو ہے پورے اسپین کے اندر اپنی کمیونٹی کے لیے بلکہ جو اسپینش اور کیٹالان کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی اپنی آواز اور اپنے مسائل کو پہنچائیں۔ میں آپ کے ساتھ ہر وقت بیٹھنے کو جب بھی آپ بلائیں گے یا آپ کے پاس آئیں گے میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، چونکہ ہمارے یہاں سامنے بہت سنجیدہ اور اہم نوعیت کے مسائل ہیں۔ جس طرح ابھی جو مسئلہ پیش آیا ہے کہ جو فیملیز کا پاکستان میں 6 ماہ کی ریزیڈنٹ قیام سے زیادہ مدت کے اوپر جو رکاوٹ ہے، جو 1 سال سے زیادہ کی رکاوٹ ہے، اس مسئلے کے اوپر جس طرح میں نے مرکزی حکومت کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور اگلے دنوں میں یہ میں کوشش کروں گا کہ کمیونٹی کا ایک نمائندہ وقت ساتھ لے کے میں سب گزاروں سے مزید اس سلسلے میں بات کروں، چونکہ آج کل اگست کے مہینے میں چھٹیاں ہیں، زیادہ تر لوگ یہاں پہ دستیاب نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اور سنجیدہ قسم کے مسائل ہیں جو ہیلتھ سروسز کے حوالے سے ہیں، جو تعلیم کے حوالے سے ہیں، جو ہماری کمیونٹی کے انٹیگریشن کے حوالے سے ہیں، اس میں ہمارے چند لوگ کوشش کرتے ہیں، جاوید مغل صاحب ویوز تک بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 اور بھی اس طرح کے لوگ ہوں جو اس طرح کی خواہشیں کریں، کیونکہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی ہم آہنگی، آپ کی بات چیت یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ان کے ملک میں رہنا ہے، ان کے ملک کا پانی پینا ہے، ان کے ساتھ کام کاروبار کرنا ہے، تو ان کے ساتھ یہ جو ان کے ساتھ انٹیگریشن کا معاملہ ہے اس کو باہمی رابطے اس سے زیادہ یکجا ہونا اس سوسائٹی کے اندر کافی اہم معاملات ہیں۔ میری پہلے بھی ایک دفعہ پریس کلب کے اندر آپ لوگوں سے بات کی تھی اور اس پہ ہم نے کوئی خاص پروگرس نہیں کی، لیکن میں چاہوں گا کہ اب آپ کی الیکشن ہو جائے اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ بیٹھیں، کیونکہ میری بہت خواہش ہے کہ میں سفیر پاکستان کو بھی بلاؤں اور آپ کے پریس کلب میں بلاؤں جہاں پہ بات چیت ہو اور ہمارے جو سنجیدہ مسائل ہیں اس کے لیے جو ہم سنجیدہ کوششیں کرتے ہیں، جو ہم اپنی اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں اس کو کریں، اور ایک صحت مند اور ایک اس پاکستانی کمیونٹی کے اندر ایک صحت مندانہ رجحان کے فروغ کے لیے ہم سنجیدہ کوششیں کریں، اور جہاں جہاں نظام کے اندر پاکستان کے نظام کے اندر پاکستان کی نمائندگی کے نظام کے اندر آپ کو کہیں پہ کوئی اس میں کمی نظر آتی ہے تو اس کی نشاندہی کرنا بھی آپ کا اتنا ہی فرض ہے جتنا کسی چیز کو سراہنا ہے۔ تو ہر کسی کمی کے لیے، کسی نقص کے لیے، کسی شکایت کے لیے نشاندہی کرنا مجھے بھی بہت خوشی ہوگی، ہمارے سفیر صاحب کو بھی بہت خوشی ہوگی، حکومت کو بھی بہت خوشی ہوگی۔ تو ہم ایک سنجیدہ طریقے سے ایک مسئلہ لیں اور جب ہم اس کے اوپر نشاندہی کریں تو ساتھ یہ بھی تجویز پیش کریں کہ کیا اس کا ممکنہ حل ہے۔ تو میں دوبارہ آپ کی چونکہ میری باڈی جو ہے انشاءاللہ جلد اپنا ذمہ داری سنبھالیں گے، تو آپ میں سے ہی ہوں گے، میں آپ سب سے یہ التجا کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جب اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں تو اس عزم کے ساتھ کہ ہم اب ہمارے پچھلے 8-10 سال کی جو روش جو انداز ہے اس کو چھوڑ کے ایک خدمت کے جذبے سے کچھ نئے مقصد حاصل کرنے کے لیے اور اس کام کے لیے جتنے بھی ہم لچک دکھا سکیں، سمجھداری کا مظاہرہ کر سکیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ پاکستان پریس کلب بارسلونا جو ہے وہ ایک سنجیدگی کی بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ جس طرح میرے علم میں ہے کہ جاوید مغل صاحب کی یہاں کے کتالونیا کے جو اسپین کے پریس کلب کے ساتھ ان کی ممبرشپ ہے، ہمارے باقی جو لوگ زبان سیکھتے ہیں یا جانتے ہیں، میری یہ خواہش ہوگی کہ ان کے ساتھ آپ کے معاملے پڑھیں، چونکہ ہماری ایک چھوٹی سی خبر اگر الپائز میں یا دوسرے اخبارات کے اندر آ جاتی ہے، لون گارڈیا کے اندر، تو چونکہ لون گارڈیا کا جو اپنے لونا ہے ہمارے دوست، ان سے کافی ملاقات رہی، پاکستان میں بھی
कम से कम 3 मौके के फिर वो पाकिस्तान गए। पिछले सैलाब में भी हमने उन्हें पाकिस्तान भेजा था। उनसे हमारी जान पहचान है, बातचीत भी होती रहती है। तो ऐसे लोग जो वो इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त केलम में है, लवन काटिया के वो इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रवाबत सब लोगों के होने चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे अपनी मैं तमाम हजरात जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, कम्युनिटी के तमाम ख़वातीन, हजरात, बच्चे जो इस तकरीब में तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने हमें भरपूर हमारा साथ दिया है, हमारे साथ यकजहती का इज़हार किया है और हमारे साथ ये साबित किया है कि हम किसी भी मसले के ऊपर हम यकजा हैं और हम ममलिकत पाकिस्तान की इज़्ज़त और आबरू के लिए हम साथ हैं। और ये कॉन्सुलेट, इसकी जो धरती जिसके अंदर हम खड़े हैं, ये उस धरती माँ का हिस्सा है और मेरी कम्युनिटी ने आज सबूत दिया है कि वो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। अपनी माँ के दर के ऊपर आके मजाक बनाने वालों के लिए ये बाइस शर्म है कि आज का मुकद्दस दिन, रमज़ान का महीना, हम सब यौम आज़ादी पाकिस्तान का मना रहे हैं और हम अपनी इस धरती माँ की इज़्ज़त में अगर कोई फ़र्क आए तो उसके लिए हम किसी भी कुर्बानी से, किसी भी तरीके से हम गुरेज नहीं करें। मैं आप अपने तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को, तमाम पाकिस्तानियों को यहाँ पे मैं ज़िम्नन अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पे कुछ शिकस्त खुर्दा अनासर भी हैं जो कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके वो चाहते हैं कि यहाँ के कम्युनिटी के अंदर और पाकिस्तान की जो इज़्ज़त और तकरीम है जो इस कॉन्सुलेट के ज़रिए उसमें कमी आए। लेकिन आज हमारी कम्युनिटी ने, तमाम तंजीमों ने इकट्ठे होके जिस तरह आज शमूलियत की है, ये ऐसे शिकस्त खुर्दा अनासर के मुँह पे तमाचा। आप सबको जश्न आज़ादी और आने वाली ईद के मुबारक। हमारे अंदर बहुत से लोग मायूसियां फैलाने वाले होते हैं, उनके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि खबरदार, मुश्तरी होशियार बाश, मायूसी और फसाद फैलाने वालों से होशियार रहे। क्योंकि किसी भी कौम के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर जब इंतशार फैलता है, जब फसाद फैलता है, तो वो अपनी राह से, अपनी मंजिल से हट जाती है। इसी तरह पाकिस्तानी होने का सबूत अगर देना है तो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर मुत्तहिद हो जाए, हमें उससे ज्यादा बात फैला के नहीं करनी कि पाकिस्तान के नाम के ऊपर हमको एक होना। जहां पाकिस्तान का सवाल है वहां पे हमारी पार्टियां, हमारी सियासी वाबस्तगी, हमारी जो फिरका वाराना हमारी सोचें हैं, वो हर चीज मिट जानी चाहिए कि जहां पाकिस्तान का नाम आए वहां पे हम एक हैं। आपने हर जगह ये सबूत दिया है कि पाकिस्तान के नाम के ऊपर आप मुत्तहिद हुए हैं, आपने पाकिस्तान की आवाज के ऊपर लब्बैक कही है। अब इस दयारे गैर के अंदर आपका पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पे इकट्ठा होना, ये खुद इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आपकी मोहब्बत अपने वतन के लिए दूरी के बावजूद जरा भी कम नहीं हुई। मैं चूंकि अफ्तारी से बहुत साथ हैं, बहुत करीब हैं, और शायद इससे पहले आज इस मौके के ऊपर दुआ भी हो, और दुआ भी लंबी होनी चाहिए चूँकि 27 रमज़ान है, कबूलियत का रमज़ान तो महीना है, लेकिन 27वीं की जो शाम है तो वो बहुत ही बाबरकत है। मैं एक बात
آپ لوگوں کے سامنے جو قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے ان سے یہ کہا کہ تم یوم سبت پہ ہفتے کے دن دریا سے مچھلیاں مت پکڑو، وہ چونکہ تھے بہت سرکش اور بہت چالاک، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم دریا سے مچھلی نہیں پکڑتے، ایک چھوٹی سی نہر نکال کے تالاب بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے تالاب سے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنی جاری رکھی۔ اب اس کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر 3 گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ منع کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ یوم سبت کے اوپر مچھلی پکڑنا منع ہے، اور اس کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ ایک گروپ تھا جو کہتا تھا کہ ہم دریا سے مچھلی تو نہیں پکڑتے، ہم نے تو چھوٹی سی نہر نکالی ہوئی ہے اور یہ تالاب کے اندر آ جاتی ہے، تو تالاب سے اپنی ضرورت کے مطابق ہم مچھلی پکڑ لیتے ہیں۔ یہ 2 بڑے گروپ تھے، اور اتنا ہی بڑا ایک تیسرا گروپ تھا جو کہتا تھا ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، چلے وہ پکڑتے ہیں تو بری بات ہے، نہ پکڑیں تو اچھی بات ہے۔ تو جب عذاب الہی آیا تو وہ جو کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے وہ بھی بندر بنے، اور جو اللہ تعالیٰ کے سرکش تھے وہ بھی بندر بنے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں جو مثالیں کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارا جو عمل ہے، ہماری جو سوچ ہے، اس کے اوپر وہ اثر انداز ہو، کہ اگر پہلی قوموں کے اوپر، ان کے اس مزاج کے اوپر کہ وہ برائی کو، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، تو پکڑ آتی ہے تو وہ بھی بچ نہیں سکتے۔ ہمیں جو سچ بات ہے اس کو سچ کہنا ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا نام اور پاکستان کی ترقی نہیں ہوتی، تو اس کے اسباب بھی ہیں، اس کی کچھ دوائیاں بھی ہیں، اس کے کچھ نسخے بھی ہیں، کہ ہم ہر اس آدمی کو، ہر اس شخص اور ہر اس سوچ کو جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، اس کو برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ہے تو پاکستان کہتا ہے ہمیں کیا ہے، تم بھی ایسے رہو۔ ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہوگا، ہمیں حق کو حق کہنا ہوگا، اور ہمیں سچ کو سچ کہنا ہوگا، اور جو حق اور سچ کے خلاف ہوگا ہمیں اس کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کوئی بندہ ناحق بات کرتا ہے، کسی افواہ کے اوپر بات کرتا ہے، آپ اس کو روکیں گے تو آپ کی عزت بھی ہوگی، تو وہ شخص بھی آپ کی عزت کرے گا۔ میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را کسی افساد اور کسی فسادی قسم کے رجحانات خیالات کے اوپر توجہ مت دیں۔ جس طرح آج آپ نے یہاں پہ ایک عظیم یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہاں پہ تمام پاکستانی تنظیمیں، آج صبح پرچم کشائی کے اوپر بھی تمام پاکستانی تنظیمیں اکٹھی ہوئی، اور اس سے زیادہ تعداد میں اس بابرکت ساعت میں جشن آزادی پاکستان منانے کے لیے یہاں بھی اکٹھی ہوئی۔ آپ اس جذبے کو قائم رکھیں، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، آپ کی عزت یہاں بھی بڑھے گی، آپ کے ملک کی بھی عزت بڑھے گی۔ میں